خصوصی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی امام کے پیچھے دل میں کہتے ہیں کراہت آ جائے کسی اس کے فعل سے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے، نہ پڑھے بندہ نماز اس کے پیچھے، لیکن مجبوری یہ ہو کہ مسجد وہاں پہ نزدیک ہے کہ پھر کیا کرے؟ آپ نے جو بات فرمائی ہے، اگر امام میں کچھ ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے شرعی برائی ہے، ایک تو ہوتا ہے ہر ایک سے کچھ نہ کوئی ناراض ہوتے ہیں، باقی کوئی دینی خرابی ہے تو اس کو خود ہی ریٹائر ہو جانا چاہیے، اور نہیں ہوتا تو جماعت کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو ہٹا دیں۔ امامت مسلمانوں کی سربراہی ہے ایسے آدمی کے پاس، مگر جب تک وہ الگ نہیں نہ کرتے، آپ کتنے دل سے اس سے ناراض ہیں، نفرت کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، پورا ثواب ملے گا۔ یہ تو بنو امیہ کا دور، بعد میں ایسے ایسے ظالم آئے، شراب پی کر نماز پڑھاتے تھے، صحابہ نے چھوڑی۔ مسئلہ ہمارے لیے یہ کلیئر کر گیا کہ وہ کم وقت بھگتتا رہے گا، اگر وہ جماعت کرا رہا اور آپ کے اختیار میں نہیں اس کو الگ کرنا تو آپ نماز پڑھیں۔ نماز الگ نہیں پڑھ سکتے، نہ چھوڑ سکتے ہیں جماعت کو۔ جماعت کی بڑی اہمیت، نہ فرقہ دیکھیں گے ہم، نہ عقیدہ دیکھیں گے، نہ کوئی اس کے عمل دیکھیں گے، اس کو اپنا آپ درست کرنا چاہیے۔ پڑھنے والوں کی نماز، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بے وقت نمازیں پڑھیں، اور ایسا دور بھی آیا کہ لوگ جمعہ پڑھنے گئے اور دیکھا کہ اثر کا وقت بھی جا رہا، اتنی لمبی بکواس شروع کرتے ہیں حجاج تو لوگ جو تھے نا صحابہ اور تابعین کھڑے ہو کر پھر نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ بیچارے بیٹھے بیٹھے اشارے سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، پتہ نہ چلے قتل کر دیتے۔ اتنی بے بسی اس وقت ہو گئی تھی جو اب تک تو بہت آگے بڑھ گئی، تو بیٹھے بیٹھے نماز۔ مگر حضور نے فرمایا کہ اگر ایسے بھی آ جائے نا تو لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کریں جب نماز کا وقت ہی گزر جائے؟ فرمایا تم وقت پر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، اور جب وہ جماعت کرائیں تو جا کر ان کے ساتھ بھی پڑھنا، ایک نفل ہو جائے گی۔ میں امت میں اختراق اور انتشار نہیں چاہتا، بے شک وہ بے ایمان ہوں گے۔ جماعت قائم رکھنا، وقت پر پڑھ لو گے فرض ادا ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا۔ ان اماموں کا بھی ذکر کیا جو نماز میں کاٹ چھانٹ کریں گے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا نہیں، تمہیں پورا ثواب ملے گا، جو کمی بیشی وہ کریں گے اس کے جواب دے وہ۔ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق اتنا دین میں مقدم ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے والا الہام بھی ہے اس پر لعنت۔ کوئی ولی کہہ نا مجھے الہام ہوا جس سے مسلمان فرقوں میں بٹ جائیں، وحدت ہو جس فنا جس سے وہ الہام بھی الہام، لعنت دے جو ایسے مرزا غلام کے الہام پر کہ باقی سارے کافر ہیں، جو مولوی ملا یہ کہے وہ کافر ہیں، وہ نماز نہیں، وہ شیطان کہہ جائیں۔ دین میں ایک لفظ بھی نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے سب پیش گوئیاں کی ہیں، نکالو دفتر، یہ بعد میں تم ملاؤں نے لکھ لیا اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے۔ اللہ کے رسول نے کہیں فرمایا کہ گمراہ ہوں گے جو جیتے، فرمایا نماز ساتھ پڑھنی۔ نماز ہی جو ایک رشتہ ہے جس سے مسلمان آپس میں جڑے ہیں، جب یہ بھی ٹوٹ گیا کعبے اکٹھے ہوں گے۔ جی ہم اچھے بڑے لوگ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانوں میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ان کو نہیں مسلمان مانتے۔ آپ وہ گرنتھ پڑھیں پھر آپ کو تسلی ہوگی کہ مسلمان یہی دو کلمے تھے، یہ تو ہر مسجد پڑھ رہی ہے، کیوں آپ فتویٰ کفر کا دیتے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کسی برائی پر اتنا سخت نہیں کہا جتنا کافر کہنے پر، کہ کلمہ گو کو جو کافر کہتا ہے وہ خود ہو جاتا، کہتے ہمارے نزدیک اسلام ہی کفر ہے، اسلام وہ لایا ہوا آپ اس کو مسلم ہی مان رہے۔ یہی میری پکار ہے، چیخ ہے، کتابیں لکھی، ہر روز میں فتاوی آن لائن پر کہتا ہوں، یہ سب میرے بھائی ہیں، بریلوی دیوبندی شیعہ سنی، ان میں سے کفر نام کی ایک شادی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ایک دوسرے کا پڑھتے نہیں، اپنی طرف سے ان کے بارے میں باتیں گڑ رہی ہیں، وہ گستاخی کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھئی اصل کتابیں پڑھو، مناظرہ باز لوگوں کو چھوڑو، پتہ چلے گا کہ یہ ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں بالکل اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں، ہر ان میں سے بڑھ بڑھ کے بات کر رہا ہے، تہجد گزار ہے۔ کون کافر ان میں سے؟ پڑھتے نہیں، اور پڑھیں گے تو مناظرے کی کتابیں جو رسالے ایک دوسرے کے خلاف لکھ لیے نا، جن نے تصویر بگاڑ کر وہی لیے پھرتے کہ کلمہ گو کو کافر نہ کہے۔ جس مسجد میں جائیں پڑھیں نا کہ پیشانی پر کیا رکھا، سنی بریلوی شیعہ وہابی دیوبندی، چھوڑے ان باتوں تو ساری مسجدیں آپ کی۔ قرآن پڑھ رہا ہے، قبلہ رخ ہے، آپ نے قرآن کے پیچھے کھڑا اس کا عقیدہ جو ہے جواب دیتا رہے گا۔ باقی فرقے بیٹا بالکل ٹھیک ہے، یہ فرقے لوگوں نے آپ گڑھے ہیں، بالکل دین اسلام کی بربادی کا باعث ہیں۔ میں یہی چیختا ہوں، چلاتا ہوں انٹرنیٹ پر، اب پوری دنیا میں نا آسٹریلیا سے لے کر سویڈن ڈنمارک تک مرد عورتیں میری طرف رجوع کر کہتے ہیں بابا تیری باتیں سنی ورنہ ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ ایک آدمی نے کہا میں اسلام چھوڑنے لگا تھا، اچانک تیرا آ گیا پروگرام۔ کون کافر ہے یار؟ روزانہ اذانوں میں اشہد اللہ کہہ رہا ہے، اشہد اللہ محمد، اس کے علاوہ کیا گواہی چاہتے ہو؟
اگر خیال میں کچھ فرق ہے وہ کہتا نہیں ہے صاحب کی یہ تشریح، تو کوئی نہیں، رائے کا اختلاف جو ہے کفر ہوتا۔ کفر یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ کہہ دے کسی وقت بد نصیب کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا، یہ حد پار کر دے گا، کافر ہو جائے گا۔ جب اس کو مانتا نا، اس کے اندر رہ کر وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حدیث کا کوئی بات نہیں، یہ علمی تحقیق ہے، اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا، نہ وہ ہمارا بھائی ہونے سے نکلتا۔ ہر شخص کو میں کہتا ہوں کبھی مسجد کی پیشانی پر نہ پڑھو کہ یہ لکھا یہ بریلویوں کی ہے، عیسیوں کی ہے، یہ جو مسجد ہے قبلہ رخ، وہ آدمی پڑھا رہا نماز ہے، قرآن تلاوت کر گرنتھ پڑھ رہا، اس کے پیچھے کھڑے ہو، تم نے اس کی اطلاع کرنی ہے، قرآن کی کرنی۔ صحابہ کرام سے لوگ کہتے تم خارجیوں کے پیچھے پڑھتے ہو، رافضیوں کہتے یار جب کھڑا ہوتا آدمی قرآن پڑھتا، ہم قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ پہلے کہتے نہیں جی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، پہلے تو آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے قبول ہونی ہے، دوسرا بالفرض نہ قبول ہو تو آپ کی نماز کو کیا خطرہ؟ اگر منافق نماز پڑھا رہا نہ ہو اس کی قبول، میری ہوگی، اگر میری نیت نیک۔ رسول اللہ کے پیچھے منافق پڑھتے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہو۔ ہر آدمی اپنی نماز کی فکر کرے، امام کے بارے نہ سوچتا رہے کہ فلاں کے پیچھے پڑھ لی تو قیامت آ جائے گی۔ سب آپ کے بھائی ہیں، سب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ میں آخر میں یہ بات چینے کی وغیرہ صرف زبان سے برا کہتے ہیں کسی صحابی، مگر جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف خروج کیا، گھیر لیا، آپ کو مسجد پر قبضہ کر لیا۔ صحیح بخاری اٹھائیں، عبید اللہ بن عجیب بن الخیار آپ کے باندے گئے کہ امیر المومنین امام آپ ہیں صحیح، وہ فتنے والا امام بن گیا مسجد، ہم جو ہے نا نفرت کرتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ یہ حضرت عثمان ہی کہہ سکتے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا عبید اللہ نماز سب سے بہترین کام ہے، اس لیے جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو بہترین کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کرو۔ جو میرے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں اس وقت ان کا ساتھ نہ دو، کیسی گر کی بات ہے۔ بھائی نماز میں کہتے ہیں بریلوی شرک کرتے، چلو معاذ اللہ کرتے نہیں، نماز میں تو شرک نہیں کر رہے۔ شیعہ گالیاں دیتے، نماز میں تو نہیں دیتے، باہر دفعہ اپنا حساب دیتے پھر۔ نماز آپ دیکھیں کہ قبلہ رخ پڑھ رہا، قرآن ٹھیک پڑھ رہا، اللہ خیر صلاح، کیوں فکر کرتے ہیں کہ نماز نہیں اس کے ساتھ پڑھنی؟ سب کے پیچھے پڑھو، کھلے دل سے پڑھو، ورنہ کیا حال ہوگا۔ ایک زمانے میں مکہ میں یہ شیعہ حضرات قابض ہو گئے تھے، کئی مدت خیر العمل ہوتا رہا دانوں میں، جمعے پڑھاتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، سارے اہل سنت پڑھتے تھے، کئی مدت، کئی مرتبہ پھر آپ دیکھتے ہیں ترک جس زمانے میں تھے وہ بریلوی حضرات کے ہم عقیدہ تھے، اب نجدی حضرات نے یہ اہل حدیثوں کے ہم خیال ہیں۔ تو ہم کیوں اللہ کے گھر میں جا کر کہیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنی، اس کے پھر اپنے عقیدوں کا لوگ حساب خود دیں گے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا کہ نماز ٹھیک طریقے سے پڑھا رہا، اللہ خیر صلاح، پھر اور کسی چیز کی تفتیش کی ضرورت نہیں۔ اللہ توفیق دے، مسلمانوں کے دل اللہ ملا دے، یہ بھائی بن کر ایک دوسرے کا احترام کرے۔ کوئی عالم بھی سامنے آئے، عالم سمجھ کر اس کی عزت کرو، اور عالم بھی کچھ خیال کرے کہ کیوں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، توبہ توبہ۔ سر اب بہت سارے جو فرقے ہیں ہمارے، ہاں جی، مطلب اہل سنت ہو گئے یا اہل حدیث وغیرہ یا دیوبند وغیرہ کچھ بھی، سر اب یہ تمام فرقہ جات جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کرنے یہ واضح کیجیے گا کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے؟ کیا ہم اہل اسلام ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اسلام کے کیوں پیسز کر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا آج اسلام سے اتنے دور ہیں ہم لوگ؟ چلیں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ آپ کے خیالات بالکل قابل قدر ہیں، اور میری عمر اسی میں گزر گئی، اور اب یہ پروگرام ہم نے اسی لیے شروع کیا کہ کہیں کہ سب کی نمازیں درست ہیں، جہاں موقع ملے آپ مسجد کی پیشانی پر نہ پڑھیں کہ کس گروہ کی ہے، وہ اللہ کی مسجد ہے، اہل اسلام کی ہے، اس میں گھس جائیں، وہاں جو نماز پڑھا رہا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا عالم ہے، کعبہ کی طرف اس کا رخ ہے، قرآن وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا گروہ کہتے ہیں، یہ گروہ بعد میں جو پیدا ہوئے یہی کہتے ہیں، ان کے اماموں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، وہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں۔ دفتر کے دفتر ہیں ہمارے پاس، اور میں اس پر لکھ بھی رہا ہوں، کتاب بھی لکھی ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کبھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے نماز نہ پڑھنا، بلکہ بتا کر کہ غلط کام کریں گے، بے وقت پڑھیں گے۔ لوگوں نے پوچھا نماز کا کیا، فرمایا پیچھے پڑھنی پڑے گی، الگ نماز کی میں اجازت نہیں تھا، نماز چھوٹ گئی ایک دوسرے کے پیچھے تو دین پھر رہ کیا گیا۔ تو بالکل آپ سچے ہیں، جو کہتے ہیں ظالم ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں، یہ سب بعد کے متاخرین جو پیچھے پیدا ہوئے نا ملا، انہوں نے گھڑی ہیں باتیں، دین میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ آپ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھیں، تسلی سے پڑھیں، نماز آپ کی درست ہے۔ آپ جو طریقہ سمجھتے ہیں ٹھیک اس سے پڑھیں، امام اپنے طریقہ کے مطابق پڑھے، رکوع سجدے وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ کریں، رہنا اکٹھے چاہیے دونوں کو،
طریقہ اپنا جدا بھی ہو سکتا ہے. میں رفع یدین کروں وہ نہ کرے, کوئی ہاتھ باندھے وہ چھوڑ دے, کوئی ایسی باتیں نہیں. بالکل آپ کے خیالات قابل قدر ہیں. کاش سارے مسلمان اس وقت کو سمجھ لیں کہ ہم میں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی مومن کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کریں. کیوں نہیں پڑھنا؟ قبلہ رخ نہیں ہے, قرآن نہیں تلاوت کر رہا. جی مولانا, نماز کا جو بنیادی سٹرکچر ہے, رکوع ہے, سجود ہے, قیام ہے, یہ تو سبھی فرقوں کے اندر ایک ہی جیسا ہے. یہی بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اس وقت 15-20 آدمی بیٹھے ہیں, شکلیں جدا ہیں, چہرے جدا ہیں, قد جدا ہے, رنگ جدا ہے, مگر اس کے باوجود سب انسان کہلاتے ہیں. اسی طرح نماز کی عادت ہے کہ نماز میں بھی ایک چیز ایسی ہے کہ وہ چھوٹی ہو, بڑی ہو, کالی ہو, گوری ہو, جب تک وہ جز موجود ہیں وہ نماز ہی ہے. وہ کیا کہ کھڑے ہونا ہے فرض میں, بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھنی, بیمار کا مسئلہ آ گیا. قیام, پھر اللہ اکبر سے شروع کرنا, ہاتھ نہ بھی اٹھائیں کوئی بات نہیں, ہاتھ اٹھانا سنت ہے. آپ وضو کر کے آئے, سیدھے کھڑے ہوئے کہہ دیا اللہ اکبر, نماز چل پڑی. یہ مسکت عمان بھرا ہوا ہے, وہاں سلطان, قاضی, علماء سب کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے, آبادی ہیں, صرف اللہ اکبر کہتے. بالکل نماز درست ہے. منہ سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے, ہاتھ اٹھانے سنت ہے, چھوڑ دے کوئی تب بھی کوئی بات. پہلے سمجھیں کہ نماز کا اصل ڈھانچہ کیا ہے. قیام ہو, اللہ اکبر ہو, پھر اس کے بعد سبحان اللہ, اعوذ بسم اللہ, کوئی نہ پڑھیں کوئی بات نہیں, الحمد یہ پڑھیں, اس کے ساتھ سورت پڑھیں, یہ بھی سب مسلمان پڑھتے ہیں. پھر رکوع ہوگا, پھر سیدھے کھڑے ہوں گے, پھر 2 سجدے ہوں گے, ان کے درمیان بیٹھیں گے, درمیان میں پھر 2 رکعتوں پر بیٹھیں گے, پھر آخر میں بیٹھیں گے, اور آخر پر جا کر منہ سے کہہ دیں گے السلام علیکم. پورا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے, السلام علیکم جیسے مالکی کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ اکبر سے شروع ہوگی. یہ دنیا کے سب گروہ ہے. یہ ہے وہ شاید جیسے میں نے مثال دی کہ اتنے بیٹھے ہوئے بندے, ساری شہروں میں تو فرق ہے, مگر کہتے سب انسان ہی ان کو. تو سب کی نماز نماز کہلائے گی جب تک یہ 4-5 چیزیں اس میں ہیں. باقی ہاتھ چھوڑنے, باندھنے, سینے پڑنے, یہ سنتے ہیں, کر لے اچھا, نہ کرے کوئی بات نہیں. یہ بات جب تک نہیں سمجھیں گے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے. اچھا, دنیا کے اندر کوئی کھانا جو ہے اس کے ساتھ نا سلاد وغیرہ اور یہ چٹنیاں وغیرہ یہ زائد چیزیں, اس کے بغیر روکھی سوکھی روٹی اور آدمی کھا جائے. نماز یہ ہے قیام, اللہ اکبر, فاتحہ اور سورت, رکوع, پھر سیدھا کھڑا ہونا, 2 سجدے, درمیان میں بیٹھنا, تشہد, سلام آخر میں کرنا. اب کئی دوست کہتے ہیں شیعہ سلام ہی نہیں کہتے. میں کہتا ہوں کون بیوقوف ایسا کہتا. جی السلام علیکم. پہنچے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تب نماز ختم ہوتی ہے. ہاں جی مولانا صاحب, اہل سنت اور اہل حدیث مختلف طریقوں سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. کیا ان سب کی نماز کی ادائیگی سنت کے عین مطابق ہے, یا دونوں کی نمازوں میں کچھ فرق ہے اور اجر و ثواب میں بھی کچھ فرق ہے؟ دونوں کی نمازیں جو ہے نا ہیں تو دونوں ہی اہل سنت اور دونوں ہی اہل حدیث. یہ نام اپنی طرف سے لوگوں نے الگ الگ رکھ دی. جو اہل سنت ہوگا وہ اہل حدیث بھی ہے, جو اہل حدیث ہوگا وہ اہل سنت نہیں ہوگا. ایک ہی بات ہے, یہ ٹریڈ مارک ختم کرنے چاہیے, سب کو سارے بن جائیں. باقی جو ہے نا کہ بھائی نمازیں آپ مطمئن رہیں, جھگڑے کرنے والوں کی باتیں جو ہے نا ان کو نظر انداز کریں. نمازیں ساری امت کی درست ہیں, بالکل جس طریقہ سے بھی کوئی پڑھ رہا نا, میں نے پوری تسلی کر لی, ایک گروہ کی نماز بھی باطل نہیں ہے. یا حضور سے ثابت ہے یا صحابہ سے, سب کی درست ہیں. میں سب طریقوں سے بدل کر اسی لیے پڑھتا ہوں. ناف کے نیچے ہاتھ, سینے پر رفع یدین کر لیا, چھوڑ دیا, مجھے بڑا سکون ملتا کہ اللہ کے رسول کی سب سنتوں کا میں مزہ لے رہا ہوں. یہ جھگڑتے رہے, ان کو نہ ان کی حقیقت کا ہی پتہ کیا, آپ نے کیا تو کیوں کیا, چھوڑا تو کیوں کیا. مجھ سے اگر آپ کریں تو کرنے والے چھوڑ دیں گے, نہ کرنے والے شروع کر دیں گے. پہلے سمجھے تو صحیح کہ یہ رفع یدین ہے کیا اور نہ کیا. آخری سوال آپ سے ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو اب جہاں بھی جاتے ہیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جامع مسجد اہل حدیث یا جامع مسجد اہل سنت والجماعت, تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ شرعی حیثیت جو ہے, اگر یہ تو آدمی کو نماز پڑھنے سے بعض اوقات روکنے والی بات ہے کہ جب فرقہ پرستی اس حد تک جا چکی ہو تو آدمی نام دیکھ کے اپنے انہی قدموں پہ لوٹ آتا ہے. یہ لکھنا جو ہے اس کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ لوگوں نے قبضہ گروہ نا ایک دوسرے کی مساجد پر قبضے کرنے شروع کر دیے. پتہ ہے کہ فلاں گروہ نے بنائی ہے, ان کا یہاں انتظام ہے. نماز سے وہ روکتے نہیں, کسی کوئی نماز سے روکے نا پھر تو ہے جرم کہ ہم نے لکھ دیا دوسرا نہ آئے. کئی مساجد میں نے دیکھا ظالموں نے لکھا ہوا کہ اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے گروہ کا آدمی یہاں آئے گا تو وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار. خود میں نے پڑھا, یہ تو ہے بے ایمان لوگ, کسی کو حق نہیں ہے. اللہ کی مسجدیں جب
روکے نہیں. باقی اس لیے کہ کوئی جھگڑا نہ یار کھڑا کر دے, کل ثابت کرنا پڑے کہ یہ ہماری مسجد ہے, لکھوا دیتے ہیں کہ یہ حنفی بریلوی حنفی, اس میں ضرورت سے جائز بھی, مگر یہ کہ نماز نہ پڑھنے دیں, یا جو پڑھنا چاہتا ہے وہ سمجھے ہو اس پر تو یہ میں نہیں اس مسجد میں داخل ہوں گا, یہ ان کا قصور ہے. روکنے والوں کا یا اندر نہ داخل ہونے والے کو, سب کو بلا جھجک ہر مسجد میں جانا چاہیے. ساری مسجدیں مسلمانوں کی ہیں, اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو بھی نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھے. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذہن میں رکھیں کہ میدان عرفات میں تینوں گروہ سال جمع تھے, دشمن ایک دوسرے کے, جنگیں لڑ رہے تھے. نجدہ حروری, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہاں عبد الملک جو شام میں تھا اس کا گروہ بنو امیہ کا. کبھی وہ مسلح پر قبضہ کر رہتے تھے, کبھی وہ. ان کی لڑائیوں میں حضرت ابن عمر نہیں آتے تھے, کسی کا ساتھ نہیں دیتے, مگر نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے تھے. تو لوگ کہتے تھے آپ نے کیا یہ بنا رکھا طریقہ, ساتھ نہیں دیتے. انہوں نے کہا یار یہ مسلمانوں کی خون ریزی کر رہے ہیں, کیوں ساتھ دو, میں برائی میں ساتھ نہیں دے سکتا. باقی جب نماز کے لیے بلاتے ہیں, اللہ کہتا تعاون والبر والتقوی, نیکی کے کام میں ساتھ دو, اس وقت برائی کے لیے بلا رہا ہے. اگر نجدہ کھڑا ہوتا وہ بھی نماز پڑھاتا. تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, کوئی ہو, آپ نماز پڑھے اس کے پیچھے. یہ صحابہ کرام کے دور سے آ رہا ہے. مختار کو کذاب لوگ کہتے ہیں, اس کے پیچھے صحابہ جمع پڑھتے تھے نمازیں, اس کے پیچھے اس سے وظیفے لیتے تھے. امت کا اتحاد جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا. جو عالم فتویٰ دے نا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں, یہ من گڑھ. اسی لیے امام ابن حمام لکھتے ہیں کہ چاروں اماموں سے کسی کا قول نہیں کہ کسی فرقے کو کافر کہا. یہ سارے ان کے زمانے میں تھے, شیعہ فرقہ. یہ بعد والوں نے شرارت چلی. مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخ المجد کہ یہ جو بھرے ہوئے نا دفتر فقہ کے کہ خارجی کافر ہے رافضی, یہ سب بعد والوں کی من گڑھ گڑھ. ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا, کافر نہیں کہا. نماز نہیں الگ, جہاں وقت ہوتا سب نماز پڑھتے تھے. جب یہ سب فتویٰ ایجاد ہوا نا کہ ایک مسلمان کی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں, اس دن سے شیطان نے ڈانس کیا, خوشیاں منائی ہیں کہ یہ رشتہ تھا مسلمانوں میں, ختم کر دیا. آپ کو کیا فکر ہے اس کا عقیدہ, آپ نے نماز میں عقیدہ پڑھنا ہے, آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ کا عقیدہ اس کے اندر ہے, غلط ہے تو خدا کو جواب دے گا. اب اپنی طرف سے یہ بات بنا لی کہ جب امام کا یہ عقیدہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس لیے ہماری بھی نہیں. یہ ساری باتیں جعلی ہیں. امام کی اگر کسی وجہ سے نہیں قبول ہوتی, عقیدے کو چھوڑیں, اس کا کوئی ایسا کردار ہے, نیت نہیں ٹھیک نماز میں, نہ قبول ہو, ہماری راستے میں اٹک جائے گی. کوئی نتھی نہیں کہ اس کے ساتھ بندی ہوئی ہے. ہر شخصی اللہ نیت دیکھتا. نبی علیہ السلام کے پیچھے منافق کھڑے ہوتے, کوئی فائدہ نہیں. کئی صحابہ کہتے تھے اگر منافق پڑھا رہا گا میری نماز کا کیا بگڑے گی, وہ اس کی نہ قبول ہو میری. تو جعلی بات بنائی ہے کہ امام کی نماز دیکھو قبول ہوتی ہے نہیں. اس طرح تو خود اپنے گروہ کا بھی عالم جو, اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا قبول ہوگی. پہلے اللہ کو ٹیلی فون کریں کہ بتائے اس کی قبول کروں گا, خواہ مخواہ مصیبت میں پڑے. جائیں نماز پڑھیں, قبلہ رخ ہو, پڑھ رہا. اب جو اختلاف ہے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی حنفیوں وغیرہ میں, کیا اختلاف ہے؟ نماز کے فرض واجب سب کے ایک. جتنے مسلمان ہیں جو نماز ہے نا ضروری چیزیں سب کی ایک. قیام ہے, اللہ اکبر ہے, فاتحہ, سورت ہے, رکوع, سجدے سارے. باقی سنتیں جو ہیں یا مستحب, کوئی کہتا ہے یہ بھی اچھا ہے یار, جیسے کھانے کے سلاد ہوتا ہے تو ذرا مزیدار ہو جاتا, بہتر ہے. ورنہ سب سے پوچھیں کہ اگر نہیں کرتا پھر کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی ہمارے نزدیک نماز جو ہے نا ہاتھ باندھ کر پڑھنا بہتر ہے, مگر صاف ہی فرماتے ہیں اگر کوئی کھلے چھوڑ دے اور وقار سے کھڑا رہے, فضول حرکتیں نہ کرے, بھلا بس کوئی حرج نہیں. کوئی ایک بھی امت میں ایسا نہیں پیدا ہو جس نے کہا کہ ہاتھ باندھنے فرض ہے, نہیں. ایک سنت جو چھوڑتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو, وہ بھی امام مالک کہتے ہیں یار میں سمجھ رہا ہوں چھوڑنا بہتر ہے, مگر اگر کوئی باندھتا ہے تو کوئی کفر نہیں کرتا. بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹکڑے کر دیا. یہود نصارہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں, ان کے یہ مسئلے نہیں ختم ہوتے. جی جزاکم اللہ خیر. کیا بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھانا جائز ہے؟ اچھا, پڑھنا یا پڑھانا؟ پڑھانا. اس سے بڑی سعادت آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جی بھائی اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بریلوی جانتے ہوئے کہ آپ ایسے ہیں آپ کو بلائیں اور ان کی مسجد میں آپ جمعہ پڑھائیں اور وہ آپ کی میں نماز پڑھیں, تو یہی تو روز سعید ہے, نیک دن ہے, جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا ہی آ جائے کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں بریلوی پڑھائے, بریلویوں کے اہل حدیث پڑھائے, یہ ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں, مسلمان ایک ہو جائے اور دنیا دیکھے
کہ اللہ کے رسول کی امت ایک ہی ہے یار، یہ مسائل کا اختلاف انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتا. یہ دن تو دعائیں کرنی چاہیے کہ آئے، اس لیے آپ پڑھائیں، خوش ہو کر پڑھائیں. وہ آپ کے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، قبلہ رخ نماز پڑھتے ہیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں. مسائل کی تحقیق میں اگر کچھ اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ذہن مختلف بنائے. کسی عالم کی سمجھ میں کوئی بات آئی، یہ اسلام سے نہیں نکالتی، کسی کو نہ کافر بناتی ہے. اللہ کے لیے یہ سبق جو ہے نا آپ نے بتایا، یہ سارے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ جائے کہ سب مسلم ہیں. جو نماز پڑھا رہا اس کے پیچھے پڑھیں. صرف ایک قادیانی گروہ کے بارے میں ہم بڑی مشکل سے یہ مانے، گلے سے یہ گولی آسانی سے نہیں اتاری. انہیں بھی کہتے رہے کہ تم یار یہ بات مان جاؤ کہ جو مرزا کو نہیں مانتے وہ بھی مسلمان ہے. مسیح مانو، مجدد مانو، مہدی مانو، کوئی نہیں، بکواس کرتے رہو. مگر وہ باز نہیں آئے. انہوں نے کہا جو اس کو نہیں مانتے کافر ہیں، ان کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں. مجبوراً پھر ہم نے کہا اگر یہ بات درست ہے تو پھر 2 امتیں ہوئی نا، ورنہ آسان نہیں کسی کو امت سے نکالنا. تکفیر کوئی آسان بات ہے کہ امت مسلمہ کا ایک فرض ہے، وہ کہتا میں حضور کی امت ہوں، ہم کہیں نہیں امت. کیا حق ہے ہمیں؟ جی ٹھیک ہے، پڑھیں، آپ جمعہ بھی پڑھائیں، پڑھیں بھی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.